اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا۔ میں نے اس خوبصورت پارہ کو ڈیوائن الرٹس یعنی ربانی انتباہات کا نام دیا ہے۔ اس کی ہر آیت ہمیں الرٹ کر رہی ہے، کہیں کچھ نہ کرنے کی تنبیہ اور کہیں کوئی اچھا کام مس نہ کرنے سے متعلق الرٹ دیا جا رہا ہے۔ پہلے رکوع کی صرف 4 آیات ہیں جو کہ پچھلے پارے کے آخری رکوع کا ہی تسلسل ہے۔ اس رکوع میں یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی سچائی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت جھلکتی ہے۔ در حقیقت یہ آیت نمبر 83 نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری۔ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تو وہ قرآن سن کر اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب نجاشی حبشہ میں حکومت کرتے ہوئے فوت ہو گئے، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی موت کی اطلاع دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی۔ کلمہ حق کہنے کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے، مگر اللہ رب العزت کے الرٹس کو جھٹلانے والے جنت سے کوسوں دور رہیں گے۔ 7 آیات پر مشتمل دوسرا رکوع ہمیں حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے سے متعلق الرٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی انتباہات میں شراب، جوا اور غیر اللہ کے نام ذبیحہ بھی شامل کر رہا ہے۔ ان سب کو شیطانی کام کا نام دیا جا رہا ہے اور اس سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس رکوع میں ایک اور الرٹ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر صورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تیسرے رکوع کی 7 آیات میں شکار سے متعلقہ انتباہات ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعہ یہ فرما رہے ہیں کہ پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتیں۔ عقل والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے تاکہ وہ فلاح پا جائیں۔ چوتھے رکوع میں غیر ضروری اور فضول سوالات سے ممانعت فرمائی جا رہی ہے۔ تقلید کی مذمت کی جا رہی ہے۔ انسان کو اپنی فکر کرنے سے متعلق الرٹ کیا جا رہا ہے۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی قسمیں کھانے سے روکا جا رہا ہے۔ اسی طرح پھر 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انعامات اور معجزات کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ آپ پر حواریوں کی صورت انعامات کی بارش تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا بھی ذکر اسی رکوع میں ہے۔ اس پارے کا 6واں رکوع اور سورہ المائدہ کے آخری رکوع کی آیت نمبر 118 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے شفاعت کی دعا پیش کر رہی ہے۔ احمد اور نسائی کی ایک مشترکہ حدیث ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح تک یہی آیت بار بار پڑھ کر رکوع اور سجدہ کیا۔ صبح میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ رات بھر یہی آیت تلاوت کرتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حق کے شفاعت عطا فرما دیا۔ انشاءاللہ میری شفاعت ہر مسلمان کو نصیب ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ سورہ الانعام کا پہلا جبکہ اس پارے کا 7واں رکوع اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ وہ ہماری چھپی اور کھلی ہر بات جانتا ہے۔ اسی نے ہماری مٹی سے تخلیق کی، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر بھی ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مشرکین اور سرکش اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ اگر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی تحریر بھی اتار دیتے، وہ اسے چھو کر دیکھ بھی لیتے، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اس پارے کا 8واں انتباہ کر رہا ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام ہم دنیا میں گھوم پھر کر خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا دوست ہے۔
پارے کا 9واں رکوع کافروں کی فطرت کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ کفار خود بھی ایمان نہیں لاتے، دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے ہیں۔ قرآن ان کو سراسر جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اس پارے کا 10واں رکوع اور سورہ الانعام کا 4تھا رکوع واضح کر رہا ہے کہ زندگی کے بعد موت برحق ہے، یہ دنیا کھیل تماشا کے سوا کچھ نہیں۔ رکوع یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ لے آتا ہے۔ 11واں رکوع واضح کر رہا ہے کہ محتاجی اور بیماری اللہ کی طرف سے انتباہ ہے۔ مشرک بھی مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ رکوع یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ شیطان ہمارے لیے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس رکوع میں یہ بات بھی کھل گئی کہ اللہ کے پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے، وہ فرشتہ نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اندھے اور آنکھوں والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے چل کر سورہ الانعام کا 6واں رکوع اور اس پارے کا 12واں رکوع قرآن کے ذریعے لوگوں کی رب سے محبت اور دوستی کا ماڈل پیش کر رہا ہے۔ صالح افراد کی صحبت اختیار کرنے کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے۔ مزید یہ کہ رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ غلطی پر اگر انسان توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 13ویں رکوع میں شرک کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ حق بیان کرنے والا اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کسی درخت کا پتا بھی گرتا ہے وہ اس ذات باری تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سورہ الانعام کا 8واں رکوع اور اس پارہ مبارک کا 14واں رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے۔ یہاں واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام آفات سے بچاتا ہے۔ ہر فیصلہ کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ رکوع ایک اور ربانی انتباہ بھی پیش کر رہا ہے کہ جب لوگوں میں قرآن سے متعلق غیر ضروری بحث چل رہی ہو تو کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، دین کو کھیل تماشا بنانے والوں سے بھی دور رہا جائے۔ مزید کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کا عمل جاری رکھا جائے۔ 15ویں رکوع میں نماز کی پابندی اور تقوی کا حکم ہے۔ خاندان ابراہیم اور ان سے متعلقہ مضامین کا مفصل احاطہ کیا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ توحید ہی باعث نجات ہے۔ 16واں رکوع 8 آیات پر مشتمل ہے۔ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ جس کے چاہے درجات بلند کرتا ہے۔ 17ویں رکوع میں کلام پاک کی برکت کا تذکرہ ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ پر تہمت کی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ 18ویں رکوع میں واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی زندگی اور موت، اندھیرے اور اجالے کا خالق ہے۔ انسان کی تخلیق بھی کی، ستاروں کو ہماری فلاح کے لیے بنایا، آسمان سے پانی برسا کر زمین پر پھلوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس پارے کے 19ویں رکوع اور سورہ الانعام کے 13ویں رکوع میں اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ ربوبی بصیرت سے کام لینے والوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آئیں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے، دین سے متعلقہ غیر ضروری بحث سے بچا کر رکھے، ہمارے درجات بلند کرے، ہدایت کے سارے دروازے کھلے رکھے، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کر معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔